نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک القرآن نقص علیک من انبائها وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ آیات مقدسات کل پیش کی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کا مطلب، مفہوم، ترجمہ وغیرہ ملا کر یہی تھا کہ جتنے رسول بھی ہوئے ہیں وہ نبی علیہ السلام سے، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی تشریف لائے، اور آج کی آیات مقدسات میں بھی یہی بتایا جائے گا، آج کے درس پاک میں بھی یہی بتایا جائے گا۔ اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت آج کے دور کا سب سے بڑا جھوٹا گوما کانا مرزا غلام قادیانی خدا کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، تمام بنی نوع انسانوں کی لعنت، تمام جنوں پریوں کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت ہو اس پر۔ اس نے ایک نیا کام شروع کر دیا اور اس کے حواری غلط دلائل لے کر کوشش کر رہے ہیں کہ کانے کی نبوت کو ثابت کر دیں۔ یہ بھی دجالوں میں ایک دجال ہی تھا، مر گیا، 100 سال ہو گیا مرے کو، لیکن فتنہ چھوڑ گیا، قتل و غارت کا بازار گرم کر گیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لعنتیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی محفوظ فرمائے۔ آج کی آیا مقدسہ بھی یہی کچھ بتا رہی ہے۔ تلک القرآن نقص علیک من انبائها، بستیوں کی کہانیاں یا بستیوں کی باتیں محبوب ہم نے آپ پر نازل فرمائیں، ضرور ان بستیوں میں آئیں گے نہیں۔ احمدیسا اس کو تو خیر پتہ ہی نہیں، جہل آدمی، اجاڑ آدمی ہے، اسے تو یہ نہیں پتا کہ ماضی کون سا ہے، مضارع کون سا ہے۔ وہ ترجمہ مضارع کا ماضی میں کر دے گا اور مضارع کا یعنی استقبال اور حال کا ترجمہ ماضی میں کر دے گا۔
ماضی کا مضارع میں کر دے گا، یعنی حال اور مستقبل میں کر دے گا. اور جسے کہتے ہیں کہ نہایت جہل آدمی جس کو پڑھنا بھی نہیں آتا اوپر سے اور تلفظ بھی صحیح نہیں، وہ موجودہ لانتیوں یعنی جھوٹوں میں احمد عیسیٰ سب سے بڑا جہل جھوٹا آدمی بھی ہے. اور ضرور بھیجا ان کو، ان رسولوں کو، بالبینات، ان بستیوں کی طرف بھیجا تھا ان رسولوں کو روشن دلائل کے ساتھ. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا، پس وہ بستیوں والے ان انبیاء پر، ان رسولوں پر ایمان نہ لائے. بما کذبوا من قبل، جیسا کہ جھٹلایا انہوں نے پہلے سے. کذالک یطبع علی قلوب الکافرین، اور اسی طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ تعالی کافروں کے دلوں پر، مرزائیوں کے دلوں پر، احمد عیسیٰ کے ماننے والوں کے دلوں پر وہ ٹھپا لگا دیتا ہے کہ محبوب وہ آپ کو پہچانتے نہیں اور آپ کے بعد نیا نبی گھڑنے کی کوشش میں ہیں. وما وجدنا لأکثرهم من عہد، اور ان میں کسی کے ساتھ ہم نے کوئی ایسا عہد وغیرہ نہیں کیا. وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرُهُمْ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک ہم نے ان میں اکثر فاسق لوگ پائے. یہ احمد عیسیٰ بھی کہتا ہے کہ نماز جو ہے نا وہ لوگوں کو راہ ہدایت سے روکتی ہے. حالانکہ نماز لوگ پڑھتے اب پڑھتے ہی کم ہے، اور خود یہ بھی نماز کا باغی لوز کریکٹر آدمی، جس طرح گوما لوز کریکٹر تھا یہ بھی لوز کریکٹر آدمی، یہ بھی نماز کو برا کہتا ہے. صلاۃ پتہ نہیں وہ اس کے باپ کی خبر سے نکلنی ہے کون سی صلاۃ ہے. آقا علیہ السلام نے صلاۃ جو قائم کی وہ رکوع اور سجود والی تھی. چلو یہ آیا مقدسہ سورۃ اعراف سے، بلکہ 2 آیات مقدسات لی گئیں، 101 اور 102، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا. اب ایک بات اور احمد عیسیٰ کی جہالت کی بتاتا چل رہا ہوں. یہ سورۃ اعراف سے ہی یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. یہاں یسألونہ کا لفظ ہے نا، یسألونہ کا. اب یہ لفظ ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کا قرآن ہے، اللہ نے ان پر نازل فرمایا اور سوال بھی نبی علیہ السلام سے ہوا، اللہ نے اس کو بیان کیا ہے. احمد عیسیٰ جہالت بول رہا ہے. کیا بولتا ہے جہالت میں؟ کیا بولتا ہے جہالت میں، یا کیا بھونکتا ہے جہالت میں؟ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، مولویوں سے پوچھتے ہیں ساعت کے بارے میں، ہم سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یسألونک، اب یسألونک تو یہاں آ گیا کہہ دیتا ہے، ہم سے کیوں نہیں پوچھتے؟ یسألونک وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. اور جس وقت آیا نا وہ نماز کا کام کہ نماز ایسا پڑھو محبوب بصلاتی کا ولا تجہر بصلاتی کا،
اونچی آواز سے محبوب نہ نماز پڑھا کر نہ تیرا چل ہلکی، وہاں بھی کہا ہے لفظ. وہاں اگر بلوٹی آ گئے اور یہاں اگر احمد عیسیٰ آ گیا، دور پیٹے منہ تے لاخدی لعنت. یہاں یا سالونا کے مراد جو ہے نا عیسیٰ آ گیا، احمد عیسیٰ آ گیا، اور بے صلاتی کا آ گیا نا، ولا تجہر بصلاتی کا، وہاں ملوٹے آ گئے. تم نماز پڑھتے ہو اونچی آواز میں اور زور کی ایسا پڑھتے ہو، درمیانی رکھتے ہی نہیں، وہاں ملوٹے آ گئے. واہ، اتنا اس کا علم ہے. وہ بھی ولا تجہر بصلاتی کا لفظ کا، جس طرح یسالونا کا بصلاتی کا، یعنی اتنا اسی عقل ہے. اور پھر اس چیز کو ماننا ہی نہیں، ماننا نہیں. پھر وہ اس کے مقابلے میں کون آئے؟ وہ مخلوق ہی آئے، وہ جو ٹانگ اٹھا کے کام کرتا ہے. چلو، یسالونک عن الساعۃ ایان مرسیٰ، نبی علیہ السلام نے سے پوچھا صحابہ نے کہ محبوب قیامت کی کیا نشانی ہے، وہ کب آئے گی، مرساہا اس کا وقت کیا ہے. قل کہہ دو محبوب، انما علمها عند ربی، بے شک اس کا آنا اور اس کا علم اور اس کا پتہ میرے رب کو ہے، میرے رب کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ نہیں ظاہر فرمائے گا، لا یجلیہا لوقتہا، اسے ظاہر نہیں فرمائے گا جب اس کا وقت ہوگا، پھر الا ہو، جب وہ اس کا وقت ہوگا، جب وہ چاہے گا. ثقلت فی السماوات والارض، وہ بہت وزنی چیز ہے آسمانوں میں یا آسمانوں پر اور زمین پر. لا تأتیکم الا بغتہ، نہیں آئے گی تم سے ایسے ہی پوچھتے ہیں، نہیں آئے گی مگر الا بغتہ، مگر اچانک، اور نہیں جل کرے گا، نہیں جل کرے گا. یہ یہاں یجلی کا معنی کرتا ہے اچانک آ جائے گی. احمد عیسیٰ کو پتہ ہی نہیں نا یجلی کا معنی کیا ہے. بغتۃ کا معنی ہے اچانک آ جانا، فوراً آ جانا. چلو بس یہ درمیان میں آیا مقدسہ آ گئی تو اس کا ترجمہ بھی کر لیں. یسالونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور اس کے بارے میں گویا کہ وہ حفیٌ، تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاس علم رکھنا چاہتے ہیں. تم فرما دو اس کا علم تو صرف اس میرے رب کے پاس ہے، یا عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، اور لیکن اکثر لوگ جو ہیں اس کو نہیں جانتے. سورۃ اعراف آیا مقدسہ نمبر 87، 87. چلو راستے میں آئے گی تو ابھی ہم نے آیا مقدسہ سنا دی. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہ سورۃ توبہ سے ہے. اللہ تعالی نے انبیاء کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتهم رسلهم بالبینات فما کان اللہ لیظلمهم ولکن کانوا انفسهم یظلمون. کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے کیا نہیں آئیے محبوب ان کے پاس پہلوں کی خبریں، اور قوم نوح کی خبر، اور قوم عاد کی خبر، اور قوم سمود کی خبر، اور قوم ابراہیم کی خبر،
اور مدین والوں کی خبریں، والمؤتفقات، ان کی بستیوں کی اللہ تعالیٰ نے الٹ پلٹ کر دیا، آتتہم رسولہم بالبینات، دیے اللہ تعالیٰ نے دیا ان کو یا بھیجے ان میں، آئے ان میں بہت سے رسول روشن دلائل کے ساتھ، فما کان اللہ لیظلمہم، تو اللہ کی یہ نشانیاں لے کر آئے تاکہ کسی پر کوئی ضرب و زیادتی نہ کی جائے، لیظلمہم، وہ یہ نہ کہیں کہ ان پر اللہ نے زیادتی فرمائی، کسی پر کوئی زیادتی نہ کی جائے، ولیکن کانوا انفسہم، اور لیکن تھے وہ اپنے آپ پر زیادتی، انفسہم یظلمون، اپنے آپ پر زیادتی کرنے والے۔ اس آیہ مقدسہ سے بھی یہ ثابت ہوا کہ انبیاء پہلے تشریف لائے۔ آگے سورہ یونس آ گئی۔ سورہ یونس سے فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، پس اگر تجھے محبوب آپ کو کسی شک میں، شبہ میں ڈالیں جو کچھ ہم نے اتارا آپ کی طرف، فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ، پس پوچھ پھر ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں، جنہوں نے پڑھا، جنہوں نے جانا ان کتابوں کو، جو پڑھنے والے ہیں محبوب کتاب کو، من قبل کا، آپ سے پہلے، لقد جاءک الحق من ربک، پس ضرور محبوب آیا ہے آپ کے پاس حق، آپ کے رب کی طرف سے، فلا تکونن من الممترین، محبوب شک کرنے والوں میں تم کبھی نہ ہو جانا۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ فتکون من الخاسرین، اور نہ ہو جانا ان لوگوں میں، یعنی مرزائیوں جیسے، آمدیوں جیسے، دوسرا احمد عیسیٰ کے ماننے والوں جیسے نہیں ہونا۔ ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ہو جانا محبوب آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے جھٹایا اللہ کی آیتوں کو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ محبوب سے پہلے رسول بھیجے ہیں، انہوں نے کہا نہیں بعد میں آ سکتا ہے، اجرائے نبوت بنا دیا، بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، فتکونن من الخاسرین، پر ضرور یہ گھاٹے والے لوگ ہیں، یہ کیا کہتے ہیں، کم علم لوگ ہیں، بے وقوف سے لوگ ہیں۔ جس طرح عیسائی کہہ رہا تھا کہ اہل کتاب جو دیں گے تو ہم تو علم والے ہوئے نا، علم والے ہوئے، بڑے علم والے ہوئے، اس لیے علم والے ہو کر اپنے نبی کو لعنتی کہتے ہیں، اپنے نبی کو رب کا بیٹا کہتے ہیں، حضرت مائی مریم کو الہ کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں۔ یہ علم والے لوگوں کی باتیں ہیں نا، یہ علم والے لوگوں کی باتیں ہیں۔ نہ تو ہمارا نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہے، نہ کہ ان کا رشتہ دار الہ ہے، الہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہمارا الہ یہی ہے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے نبی نے، ہمارے پیارے رسول نے ہمیں بتایا ہے کہ الہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں۔ یہ علم والے لوگ ہیں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو الہ بنا دیا، پھر اتنا اوپر چڑھایا کہ خدا بنا دیا، پھر اتنا نیچے گھٹایا کہ لعنتی بنا دیا، اتنا اوپر چڑھایا
کہ خدا بنا دیا، اتنا نیچے گرایا کہ لعنتی بنا دیا۔ یہ ہے عیسائی، آج کے عیسائی۔ اللہ تعالیٰ ان سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بھی شریر ترین لوگ ہیں۔ ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے جس کو تم خدا مانتے ہو، ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے جس کو تم خدا کا بیٹا مانتے ہو، ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے، اس انا مریم کو نہیں مانتے جو خدا کی بیوی ہے۔ ہم اس مریم کو مانتے ہیں جو ہمارے قرآن نے بیان کی ہے، پاک باز عورت، منزہ صاف، اور اللہ تعالیٰ نے اسے مطہرہ طیبہ طاہرہ کہا۔ ہم اس عورت، اس مریم کو مانتے ہیں، اس مریم کو مانتے ہیں۔ جو تمہاری مریم ہے اس کو ہم نہیں مانتے، نہ نہ نہ، بالکل نہیں مانتے۔ نہ وہ جو تمہارا ہے نا جیسس، اس کو بھی ہم نہیں مانتے، کیونکہ تمہارا جیسس بڑی شان والا ہے، کیونکہ خدا بنا دیا تم نے۔ ہم تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، پروفٹ آف گاڈ، بس اونلی پروفٹ آف گاڈ۔ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو پروفٹ آف گاڈ ہے، جو اللہ کا معزز نبی ہے، محترم نبی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا بندہ بنایا ہے۔ انی عبد اللہ ما آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں ہمارے قرآن میں فرما رہے ہیں انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اور مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، میں کتاب بھی لایا ہوں، مجھے کتاب دی ہے۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور اللہ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے۔ ہم اس عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں جس پر ہم سلامتی بھیجتے ہیں، جس کو تم اپنی خاطر چڑھا دیتے ہو سولی پر، ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ جس کو یہودیوں نے سولی پہ چڑھا دیا اور خدا تماشا دیکھتا رہا، ہم اس خدا کو بھی نہیں مانتے۔ جو اپنے ایک بیٹے کو نہ بچا سکا، ہم اس خدا کو بھی نہیں مانتے۔ ہمارا خدا لم یلد ولم یولد، باپ بیٹے دونوں سے پاک ہے۔ ہمارا خدا باپ بیٹے دونوں سے پاک ہے۔ ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے جو تمہارا عیسیٰ ہے، نہ 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 نہ، قطعاً نہیں مانتے۔ 3 دن بعد مرا رہا، 3 دن، یہ مرزائیوں نے ایک نیا شوسا چھوڑ دیا ہے کہ 3 دن دوزخ میرا تمہاری خاطر۔ ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ زمین پر تشریف لائیں گے، اتریں گے، آسمان سے اتریں گے، اور حاکم عادل ہوں گے، اللہ کے بندے ہوں گے، اللہ کے رسول ہوں گے، اللہ کا پیغام سنانے والے ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ ہماری عمر میں آیا تو ہم لبیک کہیں گے، ہم اسے بیٹا نہیں کہیں گے، ہم اسے باپ نہیں کہیں گے، ہم اسے الہ نہیں کہیں گے۔ وہ تو تمہارا ہی عیسائیوں جس کی تم بڑی فخر سے بات کرتے ہو، عیسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے نزدیک سب سے اعلیٰ ہے، تو ہمارے نزدیک بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم عیسیٰ کی شان میں، عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرتے، قطعاً نہیں۔ ہماری زبان سے جب نکلتا ہے نا تو عیسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ سلامتی بھیجے، سلام فرمائے۔ وہ تو عیسیٰ علیہ السلام واقعی علیہ السلام ہے، اور تمہارا عیسیٰ علیہ اللعنہ ہے۔ جو تمہارا عیسیٰ ہے نا وہ تمہارا عیسیٰ علیہ اللعنہ ہے۔ ہم اس عیسیٰ کو نہیں مانتے۔ چلو، یہ بھی ایک رات میں عیسائیوں کی ایک ویڈیو دیکھی یوٹیوب پہ، تو اس کا تھوڑا سا جواب دیا ہے کہ ہم ایسے عیسیٰ کو نہیں مانتے جو خدا کا بیٹا ہو، قطعاً نہیں مانتے۔ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں، اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کے فرمان کے مطابق۔
آیا نمبر 120 سورت ہود آ گئی. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذَا الْحَقُّ. موعظۃ وذکریٰ للمؤمنین. کہ اللہ تعالیٰ بعد اللہ شریف فرما رہا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام انبیاء تمام رسولوں کی باتیں خبریں بتائیں. ما نثبت بہ فؤادک، جس سے تمہارا دل مضبوط ٹھہرا رہے. واقعی ہم انبیاء کے قصے کہانیاں پڑھتی ہیں تو ہمارا دل اور مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو برگزیدہ پیدا فرمایا اور تمام امتوں کی طرف اپنے رسول بھیجے. اور محبوب علیہ السلام فرمایا جاءک فی ھذا الحق، محبوب آپ کے پاس حق آیا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے حق بھیجا اور نصیحت بھیجی. وذکریٰ للمؤمنین، اور نصیحت ہے مسلمانوں کے لیے. موعظۃ وذکریٰ للمؤمنین، پند و نصیحت ہے یا پند و نصیحت ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن پاک اترا ہوا ہے. سورہ یوسف سے چند آیات مقدسات ہیں. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں کتاب مبین سے ہیں یعنی قرآن مجید سے ہیں. آگے لفظ اللہ نے فرمایا انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے نازل کیا قرآن مجید کو عربی میں. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، ہم نے بیان کیا آپ پر خوبصورت قصہ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو اس قرآن پاک میں ہے آپ کی طرف نازل کیا، آپ پر بیان کیا. نقص علیک، آپ پر تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا بڑا پیارا قصہ قرآن پاک میں بیان فرمایا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ بے وقوفوں کو عقل آ جائے، مرزائیوں کو عقل آ جائے، احمد عیسیٰ کو عقل آ جائے، اس کے ماننے والوں کو عقل آ جائے کہ یہ قصے کہانیاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے ہماری عبرت کے لیے. قال اساطیر الاولین، تو یہ تو پھر اساطیر الاول ہو گیا نا، پھر اساطیر الاولین ہو گیا نا. اساطیر الاول ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ آیا تو قرآن پاک ہمارے لیے، اس کی نصیحت بھی ہم نے لینی ہے، اس کے احکامات بھی ہم نے لینے ہیں. پھر تو قرآن اساطیر الاول ہو گیا نا، اساطیر الاولین ہو گیا تو ہو گیا. تو تجھے کیا تکلیف؟ تجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا، پڑھنا آتا نہیں تو اساطیر الاولین کہہ کہ ان لوگوں کا بیڑا خراب کر دیا، تم دماغ خراب کر دیا. انہیں کیا پتا اساطیر الاولین کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک ہمارے لیے، اس میں ذکر بھی ہمارا ہے، اس میں احکام بھی ہمارے ہیں، اس میں کام بھی ہمارے ہیں. یہ کام ہم نے کرنے ہیں. ان کو بھول بھلیے میں ڈال کے بے وقوف بنا کے تو سب کو بٹھا دیا ہے، سب کو بے وقوف بنا دیا تم نے. اساطیر الاول ہو گیا، اساطیر الاولین ہوا تو پھر کیا ہوا ہے بھائی؟ بات تو ساری حضرت یوسف علیہ السلام پہلے ہوئے اولین، حضرت موسیٰ کلیم اللہ پہلے ہوئے اول، حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام پہلے ہوئے اول، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پہلے ہوئے اول، حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پہلے ہوئے اول، داؤد علیہ السلام پہلے ہوئے اول، حضرت سلیمان علیہ السلام ہوئے پہلے اول، یوسف علیہ السلام پہلے ہوئے اول، حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہوئے اول، حضرت اسحاق علیہ السلام
پہلے ہوئے اول، نوح علیہ السلام پہلے ہوئے اول، آدم علیہ السلام پہلے ہوئے اول، تو اساطیر الاولین کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو آپ کو کیا تکلیف؟ کوئی تکلیف؟ بات تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے نا. جس کا قرآن ہے، تجھے تو قرآن سمجھ ہی نہیں آتا، تجھے تو لفظ ترجمہ کیا اپنا مفہوم بھی صحیح نہیں آتا، تو سر ہونا نہ اگلوں کو سر نہ پچھلوں کو سر. لوز کریکٹر لوگ وہ بھی نبی مان بیٹھے ہیں، لوز کریکٹر نبی وہ بھی نبی مان بیٹھے ہیں. یہ داڑھی اس لیے مٹاتا ہے تاکہ اس کا وہ جو اس کو گندی عادت پڑی ہے نا وہ پوری ہو سکے. لوز کریکٹر اس لیے وہ اپنے آپ کو صاف کرتی ہیں. جنہوں نے لوز کریکٹر نہیں ہونا ہوتا وہ رکھ لیتے ہیں پوری کی پوری، جنہوں کو یہ کوئی خطرہ ہی نہ ہو. جنہوں نہیں خطرہ ہوتا وہ اتنے بال بھی رکھ کے تو یہودیوں اور نہ وہ کیا مجوسیوں کی طرح اسی کے کیٹاگری میں چلے جاتے ہیں. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، محبوب آپ کی طرف ہم نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، وحی کیا، ہم نے وحی کیا. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے آپ اور آپ کی امت ساری اس قصے سے ناواقف تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا تو یہ قصے بیان کیے. آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا بھی قصہ بیان کیا، یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، ابراہیم خلیل علیہ السلام کا قصہ بیان کیا. یہ قصے آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہم نے ایسا کام نہیں کرنا. اساطیر الاولین ہوا نا، اساطیر الاولین ہوا نا، تو ہوا تو تجھے تکلیف. آیا تو مسلمانوں کے لیے، تو مسلمان ہی نہیں، تو ان کے لیے اساطیر الاولین ہے تو ہے. چبل نہ اگلا پتہ نہ پچھلا پتہ، نہ بے وقوف پاگل جا. چلو یہ بات بھی